الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی مختصر نشست میں انشاءاللہ آج غسل میت اور کفن میت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، دین نہایت ہی آسان ہے۔ غسل میت جب ذہن میں آتا ہے، کسی کے سامنے کوئی ذکر کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی مشکل کام ہے، کوئی راکٹ سائنس ہے، یہ تو ہم سے ہو نہیں سکے گا۔ تو اس کا میں مختصر پہلی بات تو یہ کہوں گا، غسل میت وہی ہے کہ جو ہم خود اپنا غسل کرتے ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ میت کو غسل دینا پڑتا ہے کہ ہم خود اپنا غسل خود کر لیتے ہیں، اتنا سا فرق ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ خیر، ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ کوئی دنیا سے جاتا ہے تو زندوں پر اس کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس سے غسل دیا جائے، پھر کفن دیا جائے، پھر اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے۔ یہ مردے کا زندوں کے اوپر حقوق ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا سے چلا جائے، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ ایک تختے کو لایا جائے گا جس کے اوپر میت کو لٹا کر غسل دیا جا سکے۔ تختہ لائیں، تختے کو لانے کے بعد اس تختے کے ارد گرد جو ہے کوئی خوشبو والی چیز کو پھیر دیں۔ اگر بتی ہے یا کوئی اس وقت جدید سسٹم میں کوئی خوشبو والی چیز ہے، اس کو 3 مرتبہ پورے تختے کے دائیں بائیں، 5 مرتبہ یا تاقدد میں تختے کے ارد گرد تاقدد 3 5 7 جتنا ممکن ہو سکے، اس کے بعد میت کو لا کر اس کے اوپر لٹا دیا۔ میت لٹانے کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے، اس کے کپڑے اتارنے ہیں، اور کپڑے اتارنے کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کا سطر جو ہے وہ ننگا نہ ہو، سطر پر نظر نہ پڑے۔ سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ستر عورت ہے۔ اس کو دیکھنا کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ میت کو لٹا دیا، لٹانے کے بعد کپڑے اتارنا ہے، جس طرح میں نے عرض کی کہ سطر کا خیال رکھتے ہوئے، قمیض ہے، شرٹ ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس نے پہنی ہے، اگر آسانی سے اترتی ہے تو اتاریں گے، اگر آسانی سے نہیں اتر رہی، جسم اکڑ گیا ہے، تو پھر اس قمیض کو، اس شرٹ کو، جو بھی اس نے پہنا، اس کو کیا کیا جائے گا؟ کاٹا جائے گا۔ یعنی سختی سے نہیں اتارنا ہے، آسانی سے جتنا ہو سکے اتارے۔ نہیں اترتی ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ کینچی سے اتاریں گے۔ اتارنے کے بعد پھر ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک موٹا کپڑا بچھائیں گے، جس کے اوپر پانی پڑنے سے جو اس کے گیلا ہونے کی وجہ سے میت کا سطر ظاہر نہ ہو سکے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑا بچھا دیا۔ کپڑا بچھانے کے بعد پھر میت کی جو شلوار ہے اس کو اتارا جائے گا۔ اتارنے کے بعد جو شخص غسل دے رہا ہے وہ اپنے ہاتھ پر کپڑا، اس وقت کپڑے مل جاتے، دستانے مل جاتے، کپڑے کا دستانہ پہن لے۔ دستانہ پہننے کے بعد پھر میت کو سب سے پہلے کیا کروائے گا؟ استنجا کروائے گا۔ جس طرح انسان اپنا استنجا کرتا ہے، اسی طرح میت کا استنجا کروایا جائے گا۔ استنجا کروانے کے بعد پھر وہ اپنا ہاتھ دھو لے گا۔ دھونے کے بعد پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح کا اسے وضو کروایا جائے گا۔ اب نماز میں وضو کی تھوڑی تفصیل ہے، یہاں تفصیل نہیں ہوگی، یہاں صرف فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پہلے چہرے کو دھو لیا، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا۔ اس میں ہم وضو کرتے پہلے یہ ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر چہرہ کلی سنتوں کے ساتھ، لیکن میت کے لیے جو وضو ہے وہ صرف فرائض کی ادائیگی ہے۔ چہرہ دھو لیا، اس کے بعد بازو کونیوں سمیت دھو لیا، اس کے بعد سر کا مسح کر لیا، اور اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا۔ اور میت کے وضو میں نہ کلی ہے نہ ناک میں پانی چڑھانا، کیونکہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ ایک روئی جو ہے اس کو گیلا کر کے اس کے دانتوں کے اوپر جتنا ہو سکے پھیریں گے، اور ناک کے اندر جتنا ہو سکے اس کو پھیریں گے۔ وضو کروا دیا۔ وضو کے بعد اگر سر اور داڑھی کے بال ہیں
تو سر اور داڑھی کے بالوں کو دھویا جائے گا۔ اور اس میں یہ یاد رہے کہ جو صابن استعمال کریں گے اس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ مارکیٹ میں بہت سارے صابن آتے ہیں جس میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے، یا بہت سارے جو ایسا برانڈ آپ جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ اچھا برانڈ ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز کی آمیزش نہیں ہے، اس صابن سے جو ہے سر کے بال اور داڑھی کے بالوں کو دھویا جائے گا۔ اور اس سے پہلے ایک اور بات عرض کروں، جو پانی ہے اس کو نیم گرم رکھیں، نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو۔ اگر بیری کی پتے مل جائیں تو اس کے اندر ڈال دیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی میں جب بھیری کے پتے جوش مارتے ہیں، گرم کیا جاتا ہے، جب وہ نیم گرم ہو جاتا ہے تو اللہ کا نظام، اللہ نے اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی بھیری کے پتوں میں، یہ صابن کا کام دیتی ہے۔ یہ آپ پہلے دور میں یہی کچھ استعمال ہوتا تھا یہ میل اتارنے کے لیے۔ تو خیر وہ وضو کروا دیا، وضو کروانے کے بعد سر اور داڑھی کے بال دھو لیے کسی پاک صابن سے جس میں حرام چیز کی آمیزش نہ ہو۔ اس کے بعد بائیں کروٹ لٹا کر تھوڑا سا بائیں کروٹ لٹایا جائے گا، لٹا کر پانی جو ہے جو پیٹھ ہے اس سے اس کے اوپر پانی بہایا جائے گا یہاں تک کہ تختے کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ پہلے بائیں کروٹ لٹانا، یعنی یہ میت ہے اس کو تھوڑا سا اٹھانا، میں اور سطر نہ کھلے اس کا خیال رکھتے ہوئے بائیں کروٹ لٹا دیا۔ لٹا کر کیا کرنا، آپ نے پانی بہانا ہے یہاں تک کہ تختے تک پانی پہنچ جائے۔ جب تختے تک پانی پہنچ جائے گا پھر کیا ہوگا، سارے جسم تک پانی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد بائیں کروٹ لٹانا ہے، لٹا کر پھر اسی طرح پانی بہانا ہے یہاں تک کہ نیچے تختے تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، جب یہ کر لیا دائیں بائیں پانی ڈال دیا، اس کے بعد ہلکا پیچھے سے ہاتھ ڈال کر پیٹھ کے اوپر پیچھے سے ہاتھ ڈال کر میت کو تھوڑا سا اٹھانا ہے، تھوڑا سا اٹھا کر اس کے جو ہے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے آرام سے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر کوئی گندگی اندر ہے تو وہ گندگی کیا ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ اگر نکلی تو پھر پانی بہا لیں، وہ گندگی کو دور کریں، دوبارہ پھر سے غسل کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ نہیں نکلی تو پھر بہت بہتر ہے، وہ ہاتھ پھیرے، ہاتھ پھیرنے کے بعد پھر میت کو لٹا دیں۔ لٹانے کے بعد سر سے پاؤں تک ایک مرتبہ پانی بہا لیں، بس یہ غسل میت ہوگی۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی ہے مشکل کسی کو سمجھ نہ آیا، سب کو آ گیا، یہ ہمارا کیا ہو گیا، غسل میت مکمل ہو